Welcome to IIPs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. سورہ نوح کی تفسیر جاری ہے. اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے.
یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی دعوت 3 انتہائی اہم اور جامع نکات پر قائم تھی۔ ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی یہ 3 عناصر ہیں آپ کی دعوت کے، جن میں سے 2 کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی اور کسی کی نہیں، اور خوف اور خشیت اور تقوی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا اور کسی کا نہیں۔ تیسرا نقطہ میرے متعلق ہے، یعنی میری اطاعت کرو، تو وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے متعلق ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بات کرتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو یہ بڑی ایک نفیس دعوت قوم کے سامنے رکھی، اور اس کا ایک نتیجہ بھی واضح کر دیا۔ اگر یہ تین کام کر لو تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہی وہ واحد مطلوب ہے دنیا میں ہر قسم کی ناکامی سے بچنے کے لیے، اور قیامت کے دن جنت کو پا لینے کے لیے، کیونکہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہت ہی واضح پیغام تھا، بہت ہی نفیس دعوت تھی، مگر قوم کا رویہ کیا نکلا، وہ خود نوح علیہ السلام کی زبان سے سنیے۔ نوح علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں، اور یہ شکوہ لوگوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے، الی اللہ المشتکیٰ، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ اور جو بھی لوگوں کا رویہ ہے اس رویے کی بات اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا، یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے تضرع کریں، گڑ گڑائیں، اور جو بھی انہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کا اظہار کریں میرے سامنے، اور مجھ سے مدد طلب کریں اور مجھ سے استعانت کریں۔ تو نوح علیہ السلام قال، کہا اس نے، یعنی نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے دعوت دی قومی، اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، رات اور دن، یعنی بغیر توقف کے، بغیر انقطاع کے، راتوں کو بھی دعوت دی اور دنوں کو بھی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے اس کے سامنے روئیں، تضرع کا اور عجز کا اظہار کریں۔ تو یہ قوم کو دعوت دی، ان کا رویہ کیا تھا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو نہیں زیادہ کیا انہیں دعائی، میری دعوت نے، میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر فرار، یعنی جس قدر زیادہ میں ان کو بلاتا رہا، دعوت دیتا رہا، پکارتا رہا، اسی قدر زیادہ انہوں نے فرار اختیار کیا۔ فرار یعنی ایمان سے کفر کی طرف، توحید سے شرک کی طرف، اطاعت سے نافرمانی کی طرف، یہ ان کا فرار تھا۔ یعنی فرار کا معنی یہ نہیں کہ وہ دوڑ جاتے تھے، بلکہ قبول نہیں کرتے تھے، اور جو ان کو بات پیش کرتا، دعوت دیتا،
اسے وہ ٹھکرا دیتے تھے. تو فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہیں زیادہ کیا انہیں دعائی میرے بلانے نے، میری دعوت نے، الا فرارا مگر فرار. جس قدر دعوت دی اسی قدر انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا، اور ایمان کو چھوڑ کر کفر، اور توحید کو ٹھکرا کر شرک، اور میری اطاعت کو ٹھکرا کر نافرمانی کا راستہ چن لیا، اور اس میں بڑھتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور بے شک میں نے کلما جب بھی دعوتہم بلایا انہیں، دعوت دی انہیں. کیوں دعوت دی؟ لتغفر لہم، تاکہ تو بخش دے ان کو، تاکہ میری فرما برداری میں آ جائیں، اور اس فرما برداری کے نتیجے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. یہ ایک عظیم مقصد تھا. اپنی دعوت کا مقصود کوئی میرا ذاتی فائدہ نہیں تھا، بلکہ انہی کا فائدہ تھا کہ تو ان کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یقیناً ایک بندہ جب کفر کو چھوڑتا ہے اور ایمان کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کا پہلا ثمرہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور ایک حدیث میں الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کر لینے سے جو سابقہ گناہ ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں، ڈہ جاتے ہیں اور بخشے جاتے ہیں. اور یہی بات نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا ایمان کی طرف، حق کی طرف، اسلام کی طرف، اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ لتغفر لہم، تاکہ بخش دے تو انہیں. یعنی جب وہ کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ جو اولین ان کو حاصل ہوگا وہ گناہوں کی بخشش کی صورت میں حاصل ہوگا. تو ان کا اپنا فائدہ تھا، میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے کر لیا اپنی انگلیوں کو، یا ڈال لیا اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. اصابع اصبع ان کی جمع انگلی، اور آذان اذن کی جمع کان. تو میں نے ان کو دعوت دی تاکہ وہ دعوت قبول کر کے گناہوں کی بخشش پا لیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسیڑ لی. واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے ڈھانپ لیے اپنے کپڑے. ثیاب ثوب کی جمع کپڑا. کیا ڈھانپ لیا؟ اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو. چہروں کو کیوں ڈھانپا؟ تاکہ وہ نوح علیہ السلام کو دیکھ نہ سکیں، نوح علیہ السلام انہیں نہ دیکھ سکیں. اور سر کو کیوں ڈھانپا؟ سر کے ساتھ کان ہے، یعنی کان بند کر لیے تاکہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی آواز ان تک پہنچے ہی نہ. تو واستغشوا ثیابہم، انہوں نے اپنے کپڑے ڈھانپ لیے اپنے چہروں پر تاکہ نہ وہ دیکھ سکے نہ وہ دیکھ سکے، اور اپنے سروں پر تاکہ ان کے کان بند ہو جائیں اور نوح علیہ السلام کی دعوت کی آواز ان تک پہنچے ہی نہ. وَأَصَرُّوا، اور اصرار کیا انہوں نے اپنے کفر پر، اپنی نافرمانی پر، اپنے شرک پر. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کیا انہوں نے. استکباراً تکبر کرنا. استکبارہ مصدر ہے اور مصدریت کی بنا پر منصوب ہے، اور اس لیے عامل پیچھے استکبروا فعل، اور مصدر کو لانا ان کے تکبر کی تاکید ظاہر کرنا مقصود ہے.
وستکبر استکبارا، انہوں نے تکبر کیا، خالی تکبر نہیں بلکہ تکبر کیا، خوب تکبر کرنا، یعنی نبی کی دعوت کا جواب انہوں نے تکبر کی صورت میں دیا، اور یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الکبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کی یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو اچھا لباس اگر زیب تن کرے گا تو بڑائی کا احساس تو پیدا ہوتا ہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، تو بڑی پریشان کن بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تکبر کا معنی نہیں سمجھے، یہ جمال ہے، اچھا پہننا، اچھے جوتے، یہ خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے، تو جو بات تم کر رہے ہو وہ تکبر نہیں، وہ خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے واستکبر استکبارا، بڑا تکبر کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ۔ یہ تکبر کیا تھا؟ حق کو ٹھکرانے کا عمل تھا، قبول نہ کرنے کا عمل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے سامنے حق پیش کیا جائے اور اس کو قبول نہ کرے، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ حق واضح کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو آپ قرآن کھول کر دکھائیں، حدیث کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کھول کے دکھائیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس سے زیادہ حق کیا ہوگا؟ کتاب اللہ، اللہ کا فرمان، کلام الرحمن، اگر وہ حق نہیں ہے تو حق کیا ہے پھر؟ اور صحیح بخاری جس کی صحت پر دنیا کے سارے مذاہب متفق ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ اسے حاصل کہ کتاب اللہ کے بعد اس نیلی چھت کے نیچے سب سے صحیح کتاب بخاری، تو اور حق کیا ہوگا؟ بھئی یہ بخاری شریف ہے، اس میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، آپ کا فرمان ہے، تو حق تو واضح ہو چکا، حجت قائم ہو چکی، اور جو بندہ اس کو قبول نہیں کرتا اس نے بدترین تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ کیفیت اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے بات کی وہ خوبصورتی کی بات کی، وہ اللہ کو پسند ہے۔ کبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق، حق واضح اور اس کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو دھتکارنا، ٹھکرانا، انہیں حقیر جاننا، تو یہ دو صورتیں ہیں کبر کی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ بدترین کبر کا مظاہرہ کیا، واستکبر استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا، خوفناک تکبر، حق واضح اور اس کو ٹھکرا دینا، یہ سب سے خوفناک تکبر ہے۔ اور یہ ٹھکرانے کی کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی کسی انسان کے دل میں تو اس کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔
آج ان لوگوں کو بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں حق ٹھکرانے کا پروگرام موجود ہوتا ہے، یا ان کے دل میں باپ دادا کی پیروی کی بات ہوتی ہے، یا ان کے دل میں اپنے قوم قبیلے کی پیروی کی بات ہوتی ہے، برادری کی بات ہوتی ہے، یا ان کے دل میں اپنے کسی خود ساختہ پیر کی بات ہوتی ہے، کسی امام کی بات ہوتی ہے، تو گویا ان ساری باتوں کی بنیاد پر حق کو ٹھکرانے کا پروگرام ان کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہو تو ایسے انسان کو جنت کا داخلہ حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یجد رائحتها، کہ داخلہ تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 70 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی، اسے محسوس نہیں ہوگی جو اس کے دل میں ایک کبر کی کیفیت ہے، والعیاذ باللہ۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ نوح علیہ السلام کا بیان جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شکوے کا اظہار جاری ہے۔ پھر انی، بے شک میں نے، دعوتهم، دعوت دی انہیں، جہارن، بلند آواز سے، جہر کے ساتھ۔ ثم انی اعلنت لهم، پھر بے شک میں نے اعلانیہ دعوت دی انہیں۔ اعلنت، اعلانیہ دعوت دینا، واسررت لهم اسرارا، اور رازداری کے ساتھ دعوت دی۔ واسررت لهم اسرارا، اور رازداری کی ان کے لیے، اسرارا، رازداری کرنا، خفیہ اور سری دعوت دی۔ تو نوح علیہ السلام نے یہاں دعوت کے 3 اسلوب بیان کیے۔ ایک ہے دعوت بالجہر، اور ایک ہے دعوت بالاعلان، اور ایک ہے دعوت بالاسرار۔ دعوت بالجہر وہ ہوتی ہے جو آپ دعوت دیں اور دوسرا شخص سن لے، وہ ایک شخص سنے، 2 شخص سنے، 10 شخص سنے، اسی سے آمین بالجہر، حدیث میں بلند آواز سے آمین کہنا، اتنا جہر ہونا چاہیے آمین کہتے ہوئے کہ آپ کا برابر والا کم از کم سن لے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد گونج اٹھتی تھی۔ تو آمین بالجہر، جس کی بڑی فضیلت احادیث میں موجود ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یا اذا امن القارئ فامنوا فإن الملائکۃ یؤمنون فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، عین اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہاں جہر کا معنی بتانا مقصود ہے کہ آمین اتنی آواز سے تو کہا جائے کہ برابر والا سن لے، یا پیچھے والا شخص سن لے، یا آگے والا شخص سن لے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا ایک اسلوب جہارن دعوت، بلند آواز سے، اور پھر دوسرا اسلوب اعلانیہ دعوت۔ یہ اعلان میں جو آواز کی بلندی ہوتی ہے یہ جہر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اعلنت، اے صحت، چیخا، چیخ کر دعوت دینا، اور یہ چیخ کر دعوت دینا یہ ایک داعی کے اخلاص کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ بلند آواز سے بولنا، نبی علیہ السلام بعض اوقات خطبہ دیا کرتے تو آپ کی آواز بازار میں سنی جاتی، انتفخت اوداجہ، رگیں پھول جاتی،
علا صوتہ، آواز اونچی ہو جاتی، احمر وجہ، چہرہ سرخ ہو جاتا. یہ اعلانیہ دعوت آپ کی، بلند آواز سے چیخ کر دعوت دینا. دل میں اگر اخلاص ہو تو یہ اسلوب ایک داعی کے ایک مکمل اخلاص کا مظہر ہوتا ہے. کچھ لوگ آج چیخ چیخ کر بولتے ضرور ہیں، مگر ان کے اندر اپنی خطابت کے جوہر دکھانا، یہ نیت چھپی ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتی. مکفہ مسجع باتیں اور ایک مخصوص انداز چیخنے چلانے کا، اس میں ریاکاری کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. لیکن اگر دل میں درد ہو، وہ درد جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں تھا، انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، کہ جب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو اس وقت میری یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ابھی سے تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں اور نکال لوں. یہ درد تھا آپ کے دل میں، اور یہ درد نوح علیہ السلام کے دل میں. ثم انی اعلنت لهم، کہ میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی چیخ چیخ کر، قضیے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے. اسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا کھیل رہا ہے، باپ وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا احتیاط سے، گر نہ جانا، سنبھل کے، اور یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. تو اس نے بلند آواز سے ایک بات کی، اپنے بچے سے نصیحت دی اسے. ایک شکل اور ہے، بیٹا کھیل رہا ہے اور جہاں کھیل رہا ہے وہاں قریب ہی بجلی کی ننگی تار گری ہوئی. اب سوچیں باپ کا انداز کیا ہوگا، کہ وہ نرمی سے بات کرے گا؟ نہیں، بڑا چیخ کر اپنے بیٹے کو متنبہ کرے گا کہ وہ بجلی کی تار ننگی پڑی ہوئی ہے، کرنٹ لگ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی. تو کیا اس کا انداز ہوگا، کیا اس کے دل میں درد ہوگا اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے. تو یہ ہے ثم انی اعلنت لهم، کہ میں نے انہیں بلند آواز سے چیخ چیخ کر بلایا کہ شرک بڑی خطرناک چیز ہے، کفر بڑی خطرناک چیز ہے، اور نبی کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے. اور واقعی یہ دعوت ایسی ہے جس میں بلند آواز کرنی چاہیے تاکہ سننے والوں کو جو مسئلہ اور قضیہ ہے اس کی خطورت کا اندازہ ہو جائے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، تیسرا اسلوب یہ دعوت اسرار کے ساتھ، چپکے چپکے، ایک ایک گھر جا کر انہیں دعوت دی، رازدارانہ بات کر کے دعوت دی. جب ایک بندے کو قریب کر لیا جائے، اس کے کان میں بات کی جائے اور وہ سمجھے کہ راز کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً وہ توجہ دے گا، اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائے گا، وہ کرے گا. تو نوح علیہ السلام نے یہ اسلوب بھی اختیار کیا، رازدارانہ باتیں کی لوگوں کے کانوں میں جا کر، ایک ایک گھر میں، تاکہ اس بات کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہو سکے. یہ تین اسلوب نوح علیہ السلام کی دعوت کی. اب یہ دعوت جو نوح علیہ السلام نے پیش کی، یہ 2-4 دن پیش نہیں کی یا 2-4 سال پیش نہیں کی، بلکہ 950 سال. لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، یعنی 50 کم 1000، 950 سال. ٹوٹل عمر ان کی 1000 سال تھی، اور 50 سال کی عمر میں نبوت ملی. ایک قول 40 سال کا بھی ہے. تو اس طرح 950 سال ان کی دعوت کی زندگی. اور یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت دینے کے لیے کوئی مہینے میں یا سال میں ایک وقت مقرر کیا ہو، یا ہفتے 2 ہفتے بعد ایک پریس کانفرنس کر دی ہو. نہیں، یہ ان کی دعوت کا اسلوب آپ نے سن لیا کہ کس طرح قوم کو دعوت دی، لیل و نہارا دی، رات دن دی، جہارن دی، اعلانن دی، اسرارن دی، ایک ایک گھر جا کر دعوت دی. اور مسلسل یہ دعوت آپ دیتے رہے کسی انقطاع کے بغیر.